یہ بتائیے کہ تراویح کی سنت کیسے قائم ہوئی ہے، اس کے بارے میں سوال آیا ہے۔ جی جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تراویح کی جو سنت ہے اس کے حوالے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ رمضان مبارک کے موقع پر عشاء کی نماز پڑھا کر واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ چند صحابہ کرام مسجد میں موجود تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ نے نوافل کے اندر قرآن پاک پڑھا، اور جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک پڑھا، اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب قرآن پڑھا گیا تو بہت مزہ آیا۔ پھر آپ نے وہ نوافل ادا کیے اور پھر آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے تھے اور آپ نے اس طرح نماز ادا کی۔ تو دوسرے دن اور بڑی تعداد میں صحابہ کرام مسجد نبی میں جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ واپس تشریف لائے۔ پھر آپ نے نماز کی امامت کی، اس میں خوب قرآن پاک پڑھا، صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے قرآن پاک کو سنا اور بہت لطف حاصل کیا۔ اور پھر دوسرے دن جو لوگ آئے تھے ان کو بھی خوب مزہ آیا، انہیں اور اس کی تشہیر کی، اور تیسرے دن یہ حالت تھی کہ پوری مسجد نبوی جو ہے فل بھر گئی، کھچا کھچ جو ہے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، باہر تک جو ہے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر اس کی امامت فرمائی۔ اور چوتھے دن یہ حال تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو مسجد نبی پوری بھری ہوئی تھی، اور باہر تک جو ہے صحابہ کرام جمع تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہم جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ لیکن اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو ہے فجر کی نماز تک، صبح صادق تک جو ہے وہاں موجود رہے۔ اور پھر فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا، آپ نے 3 دن جو ہے یہ نماز کی امامت کی اور ہمیں خوب مزہ آیا، اور چوتھے دن ہم آپ کے منتظر رہے لیکن آپ جو ہے تشریف نہیں لائے، ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو آقا نے فرمایا کہ میں اس خدشے سے جو ہے واپس تشریف نہیں لایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میری امت پر فرض ہو جائے اور میری امت اس کا بار نہ اٹھا سکے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر وہ عبادت جس کے بارے میں آقا نے یہ فرما دیا کہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے اور میری امت اس کا بار نہیں اٹھا سکے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ کہلاتی ہے۔ یہی آپ کا فرمان جو ہے مسواک کے حوالے سے بھی ہے، یہی آپ کا فرمان تہجد کی نماز کے حوالے سے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو ہے تہجد کی نماز کو فرض کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے اپنی امت پر جو ہے تہجد کی نماز فرض نہیں ہونے دی۔ کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت جو ہے اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ تو ہر وہ عبادت جس کے لیے آقا نے یہ فرما دیا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، یہ عبادت فرض نہ ہو جائے اور میری امت جو ہے اس کا بار نہ اٹھا سکے، تو ایسی تمام عبادات جو ہیں وہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں، اور اسی لیے جو ہے یہ جو تراویح کی نماز ہے اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام نے کبھی اس کا اہتمام کیا، کبھی نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی زمانے میں تراویح کی نماز کے حوالے سے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے کچھ اختلاف پیدا ہوا۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 8 رکعتیں پڑھی تھی ایک دن، تو ہم 8 رکعتیں پڑھیں گے۔ کسی نے کہا کہ دوسرے دن جو ہے آقا نے 12 رکعتیں پڑھی تھی، ہم 12 رکعتیں پڑھیں گے۔ تو جب یہ اختلاف صحابہ کرام کے درمیان پیدا ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں جو ہے یہ مسئلہ پیش ہوا، آپ اس وقت امیر المومنین تھے، دوسرے خلیفہ راشد ہیں، تو جب یہ معاملہ پیش ہوا تو صحابہ کرام کی مشاورت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجماع امت کا قائم کیا کہ اب قیامت تک جو ہے تمام مسلمان ماہ رمضان مبارک کے اندر تراویحوں کے اندر نہ 8 رکعتیں پڑھیں گے، نہ 12 رکعتیں بلکہ 20 رکعتیں پڑھیں گے۔ اس پر امت کا اجماع ہو گیا، اور چاروں ائمہ کے نزدیک
امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، چاروں ائمہ کے نزدیک جو ہے تراویح کی 20 رکعتیں ہی ہیں، اور آج بھی ان تمام مصلوں کے اوپر جو ہے تراویح کی 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کو آپ نے پسند فرمایا، اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ میں نے اس کو اس لیے ترک کیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت پر جو ہے فرض نہ ہو جائے۔ لیکن یہ اتنی پیاری سنت جو ہے وہ شروع ہوئی کہ آج تک اور قیامت تک جو ہے مسلمان جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور حفاظ کرام جو ہے اس مبارک مہینے کے اندر تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے ان کے پیچھے جو ہے قرآن پاک سنتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک کی تلاوت اور سماعت کا ایسا اہتمام ہوا جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ ایسا روح پرور منظر جو ہے کسی اور جگہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو مزہ، جو لطف جو ہے تراویح میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا آتا ہے وہ کسی اور حالت میں نہیں آتا۔ بلکہ میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس عاجز گنہگار کو جو ہے وہ تراویح میں قرآن پاک سنانے کی سعادت عطا کی ہے، اور ہر سال یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اکثر جو ہے جو لطف تراویحوں میں قرآن پاک سنانے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا سب سے بڑا تحفہ اگر کوئی چیز ہے ایک حافظ کے لیے خاص طور پہ وہ تراویح ہیں، اور تراویح کے اندر قرآن پاک سنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام حفاظ کرام جن کے سینوں میں اللہ نے اپنے مقدس کلام کو محفوظ کیا ہے، انہیں تراویح کے اندر اسی طرح قرآن پاک سناتے رہنے اور عامت المسلمین کو قرآن پاک سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سنت کو ہمیں ہمیشہ قیامت تک زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔